اردو ادب کی اہم تحریک جو ہے وہ رومانی تحریک ہے۔ رومانیت ایک جذبہ اور ایک طرز فکر ہے جو حد سے بڑھی ہوئی منطقیت اور اقلیت پسندی کے رد عمل میں ظہور پذیر ہوئی تھی۔ رومانیت ایک جذبہ اور ایک طرز فکر ہے جو حد سے بڑھی ہوئی منطقیت اور اقلیت پسندی کے رد عمل میں ظہور پذیر ہوئی تھی۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک سر سید اور علی گڑھ تحریک کے منطقیت اور اقلیت پسندی کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی۔ اردو ادب میں رومانی تحریک سر سید اور علی گڑھ تحریک کے منطقیت اور اقلیت پسندی کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی تھی۔ رومانیت کی ابتدا 19ویں صدی کے آخری حصے میں ہوئی اور اسے فروغ پہلی جنگ عظیم کے بعد 20ویں صدی میں حاصل ہوا۔ رومانیت پسند ادیب شاعر سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتا ہے۔ رومانیت پسند ادیب اور شاعر سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتا ہے۔ رومانیت کی ابتدا کا صحرا روسو کے سر باندھا جاتا ہے اور روسو نے کائنات کو زندہ تصور کیا تھا۔ رومانیت کی ابتدا کا صحرا روسو کے سر باندھا جاتا ہے۔ اردو ادب میں سر سید کی اقلیت کے خلاف رومانوی رد عمل کا اظہار سب سے پہلے محمد حسین آزاد، ناصر دہلوی اور عبدالحلیم شرر نے کیا۔ ناصر علی دہلوی کی تحریروں کو رومانیت کے اولین نقوش قرار دیا جاتا ہے۔ ناصر علی دہلوی نے تہذیب الاخلاق کے مقابلے میں 13ویں صدی، فسانہ ایام اور صلاح عام وغیرہ کے نام سے رومانی رسالے نکالے۔ مخزن رسالے نے بھی رومانی تحریک کو کافی فروغ حاصل دیا۔ مخزن رسالے سے بھی رومانوی تحریک کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ محمد حسین آزاد، ناصر علی دہلوی اور عبدالحلیم شرر کو رومانیت کا صبح کاذب کہا جاتا ہے اور اقبال اور ابوالکلام آزاد کے دور کو صبح صادق، پھر سجاد حیدر یلدرم، سجاد انصاری، مہدی آفادی، حفیظ جالندھری، اختر شیرانی اور نیاز فتح پوری کے عہد میں رومانیت کی تحریک نصف النہار پر پہنچ گئی۔ ادب لطیف کے شماروں کے ذریعے بھی رومانیت کی تحریک کو تقویت ملی۔ تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے، یہ نیاز فتح پوری کا قول ہے۔ رومانوی نقاد ہیں یہ۔ تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے۔ شاعر پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے، یہ مشہور بات ہے، لیکن اگر شاعر اسی نظریے پر بھروسہ کر کے شعر کہے تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے۔ یہ قول بھی نیاز فتح پوری کا ہے کہ شاعر پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے، یہ مشہور بات ہے، لیکن اگر شاعر اسی نظریے پر بھروسہ کر کے شعر کہے تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے۔ فرشتے کی انتہا یہ ہے کہ شیطان ہو جائے۔ شیطانیت ایک حیت ارتقائی ہے، اس لیے زیادہ مستحکم ہے۔ انسان نہ حق ہے اور نہ باطل، اس کا وجود محض فریب کائنات ہے، یہ سجاد انصاری کا قول ہے۔ شاعری انکشاف حیات ہے۔ جس طرح زندگی اپنی نمود میں محدود نہیں، اسی طرح شاعری بھی اپنے اظہار میں لاتعین ہے۔ یہ عبدالرحمن بجنوری کا قول ہے کہ شاعری انکشاف حیات ہے۔ جس طرح زندگی اپنی نمود میں محدود نہیں، اسی طرح شاعری بھی اپنے اظہار میں لاتعین ہے۔